الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الآخر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن ينظر بنور اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد اور اس کے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ثنا و توصیف بیان کرنے کے بعد میں نے آپ احباب ذی وقار کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف 2 آیتیں حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے قبل کہ میں آج آپ کے سامنے اپنی عقیدتوں اور چاہتوں کا اظہار کروں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو اسے سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج میں آپ احباب کی خدمت میں حاضر تو ہوا ہوں، ذیشان بھائی ہمارے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور بلا لیا کرتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، لیکن میں وعدے کے مطابق حاضر تو ہو گیا ہوں، لیکن اس وقت اب سے کچھ دیر پہلے ہی مجھے شدید نزلہ ہوا ہے جو کہ ابھی بھی برقرار ہے، جس کا اثر بتانا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات سنتے وقت ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ احباب کی خدمت میں ذکر کر دیا، ورنہ آواز کیسی ہو میں پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں سوز و گداز نہیں دیکھا جاتا بلکہ دل کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ تو اسی نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے میں آپ احباب کی خدمت میں مدحت سرائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اور بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن چند باتیں میں اس سے پہلے آپ احباب کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کمال عطا فرمایا ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے ولی کو اللہ نے بڑا کمال اور بڑا اختیار عطا فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت تو قرآن شاہد ہے اس بات پر کہ قرآن نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت تمام نبیوں کی امتوں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو جب نبی کی امت دیگر نبیوں کی امت سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے تو نبی کی امت کا ولی بھی دیگر کی امتوں کے نبیوں کے ولیوں سے بہتر اور بلند ہوگا۔ تو اب جناب جب دیگر امت کے ولی بلند ہیں اور اس سے بلند حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا ولی ہے تو بلا شبہ ہماری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت میں کئی غوث، کئی قطب اور کئی ابدال موجود ہیں، اور غوث اعظم کی بات ہی نرالی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی نظروں سے بچو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب بتائیے جو اللہ کے نور سے دیکھے تو کوئی دیوار، کوئی پردہ اس کی نظر کے لیے حجاب رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس کے دیکھنے میں رب کائنات کی مدد شامل حال ہو تو جناب کوئی بھی رکاوٹ اس کی نظروں میں درمیان میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اب جناب ولیوں کا معاملہ کیا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری
امت کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا درجہ رکھتے ہوں گے، بنی اسرائیل کے نبیوں کا درجہ رکھتے ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، نبیوں کا درجہ مطلب جو کوالٹیز، جو ایبیلٹیز، جو خصوصیات اور جو اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمائے ہیں وہ حضور کی امت کے علماء کو اللہ عطا فرما دے گا۔ تو اب جناب یہ علماء کی فضیلت بیان کی گئی، یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب شب معراج پر گئے نا تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ جو فرمان ہے نا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کا درجہ رکھتے ہوں گے، اس کی کوئی مثال بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال کے لیے عالم ارواح پہ نظر ڈالی جہاں سب کی روحیں موجود ہوتی ہیں، تو وہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح بھی موجود تھی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضور کو دیکھنے لگے کہ حضور کسی کو تلاش کر رہے ہیں تو خود اونچے ہو گئے کہ حضور مجھے ہی بلا لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام غزالی کو بلا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا کہ یہ میری امت کا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے سلام ہوا، سلام و جواب ہوا، اس کے بعد پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جواب دیا کہ میرا نام محمد، میرے والد کا نام محمد، میرے دادا کا نام محمد، میرے پردادا کا نام محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ میں نے تو صرف تم سے تمہارا نام پوچھا تھا، تم نے اپنا نام بھی بتایا، والد کا نام بھی بتایا، دادا کا نام بھی بتایا، پردادا کا نام بھی بتایا، اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ معاملہ یہ ہے کہ اے موسیٰ آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، میں اس سے بکریاں بھی چراتا ہوں، میں اس سے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور بھی دیگر کام کرتا ہوں۔ آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ آپ کہہ دیتے میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے لمبا جواب اس لیے دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محو گفتگو تھا، اللہ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا تھا۔ لمبا جواب اس لیے دیا تاکہ دیر تک رب کائنات سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب پر امام غزالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں اگرچہ رب کائنات سے گفتگو نہیں کر رہا لیکن اللہ کے کلیم سے تو گفتگو کر رہا ہوں۔ لمبا جواب اس لیے دیا تاکہ میں بھی دیر سے دیر تک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتا رہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضور علیہ السلام نے روک دیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی امت کے عالم کا معاملہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے ذریعے بتا دیا کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی امت کے عالم کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو عالم سے بلند و بالا مقام و مرتبہ تو ولی کا ہوتا ہے، ولی کا مقام عالم سے بھی بلند ہوتا ہے۔ تو ہر عالم ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ تو اب جناب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو ولی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن، ہر مومن کی نظروں سے بچو، بندہ مومن کی نظروں سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کہ اس فرمان کی اگر شرح کی جائے نا تو یقین مانیے بات بہت طویل ہو جائے گی۔ حضرت بہلول دانا اپنے دور کے بڑے مجذوب بزرگ ہیں، مجذوب تھے، بس جذب کی کیفیت میں رہتے تھے۔ آپ کے دور میں خلیفۃ المؤمنین ہارون رشید بادشاہ وقت تھے۔ ایک مرتبہ بہلول دانا نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور جناب مٹی سے کچھ بنا رہے تھے۔ ہارون رشید اپنی بیگم زبیدہ کے ساتھ وہاں سے جب گزرا نا تو دیکھا تو بہلول دانا بیٹھے ہیں۔ آپ کی بیگم نے پوچھ لیا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو جواب دیا کہ مٹی کے گھر بنا رہا ہوں، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے پوچھا کہ بیچتے بھی ہو؟ کہا کہ ہاں بالکل بیچتا ہوں۔ کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا 10 درہم کا ایک محل ہے۔ کہا کہ اچھا مجھے 10 درہم میں دے دو۔ کہا کہ بالکل دے دوں گا۔ 10 درہم دیے، محل جو مٹی کا گھر بنایا تھا وہ توڑ دیا، 10 درہم پانی میں پھینک دیے، کہا کہ جاؤ تمہیں اللہ نے جنت میں محل عطا فرما دیا ہے۔ ہارون رشید نے جب یہ دیکھا تو ناراض ہونے لگا، کہا کہ یہ کیا کیا؟ 10 درہم اس نے ضائع کر دیے اور اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم نے حماقت کی ہے، سرزنش اور زجر و توبیخ کرنے لگے۔ بہرحال گھر گئے اور رات کو جب سوئے تو ہارون رشید نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زبیدہ کو جنت میں ایک بہترین عالی شان محل عطا فرمایا ہے۔ اب جناب ہارون رشید اٹھے اور اٹھ کر اپنی بیگم سے پوچھنے لگے کہ تم کون سا ایسا عمل کرتی ہو کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں تمہیں اعلیٰ محل عطا فرمایا ہے۔
زبیدہ کہنے لگیں کہ میں نے تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ایسی روٹین والی نماز ہے، روٹین کے اوراد و وظائف ہیں۔ ہاں کل بہلول دانا سے میں نے کہا تھا کہ 10 درہم میں مجھے گھر دے دو، تو اس نے مٹی کا جو گھر بنایا تھا وہ توڑ کر 10 درہم پانی میں پھینک کر کہا کہ اللہ نے تمہیں گھر عطا فرما دیا ہے۔ تو لگتا ہے کہ اللہ نے بہلول دانا کی بات کو سچ فرما دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان بھی تو ہے نا کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی زبان سے کوئی لفظ نکال دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی فرما دیا کرتا ہے۔ ہارون رشید کو اب یقین آ گیا، اب دوڑا دوڑا وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، لیکن ایک درویش، ایک بہلول، ایک مجذوب کے پاس جاتا ہے تو ڈرتے ہوئے جاتا ہے کہ آج بھی اسی جگہ مل جائے اور آج بھی اسی موڈ میں ہو جس موڈ میں کل تھا۔ اب جناب جب پہنچے تو وہی نہر کے کنارے موجود ہیں اور جناب وہی مٹی سے گھر بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کرتے ہو؟ کہا کہ مٹی کے گھر بنا رہا ہوں، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا کہ بیچتے ہو؟ کہا کہ ہاں بالکل۔ کہا کتنے کا؟ کہا کہ ہارون رشید تمہیں اپنی آدھی سلطنت پیش کرنی پڑے گی۔ کہا کہ کل تو تم نے میری بیگم کو 10 درہم میں محل دے دیا تھا، آج مجھے آدھی سلطنت کیوں دینی پڑے گی؟ جواب سنیے، اتقوا فراست المؤمن ینظروا بنور اللہ کی شرح سماعت فرمائیے۔ بہلول دانا کہنے لگے کہ ہارون رشید کل تمہاری بیگم نے جو سودا کیا تھا وہ بغیر دیکھے سودا کیا تھا، آج تم محل دیکھ کر آئے ہو تو سودا کر رہے ہو، تو اس لیے تمہیں آدھی سلطنت پیش کرنی پڑے گی۔ تو یہ اتقوا فراست المؤمن ینظروا بنور اللہ کی شرح ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کی جائے تو آپ نے شعر سنا ہی ہوگا کہ چور کو پل میں ولی بنایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلوں کے حال جانتے ہیں، دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتے ہیں، ہر چھپی ہوئی بات کو نبی کی عطا سے جانتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی محفل میں سے رات کو آ رہے تھے، آپ نے بہترین بیش قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا، ایک چور پیچھے لگ گیا کہ کسی طرح موقع لگ کے یہ بہترین جبہ، قیمتی جبہ جو ہے یہ چرا لیا جائے۔ غوث پاک گھر میں تشریف لے کر گئے اور آپ نے وہ جبہ ٹانگ دیا اتار کر اور آرام فرمانے لگے، اور رات کا جب اس نے ایک پہر دیکھا کہ جب سناٹا ہو گیا ہے تو اٹھنے لگا اور اٹھ کر وہ جبہ چرا کر بھاگنے لگا۔ جیسے ہی بھاگنے لگا جبہ اٹھا کر کمرے کے سارے دروازے ختم ہو گئے اور چاروں جگہ دیوار ہی دیوار نظر آ رہی ہے۔ پھر اٹھا، جبہ واپس رکھ دیا تو دیکھا تو سامنے دروازہ موجود، پھر واپس اس نے جبہ اٹھایا اور اٹھا کر پھر بھاگنے لگا تو پھر چاروں طرف دیواریں، کوئی دروازہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، باہر کے دروازے پر، تو اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو اس نے آہٹ سنی تو اپنے آپ کو قالین میں لپیٹ کر ایک طرف چھپا لیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک شخص آیا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا حضرت فلاں علاقے کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے۔ قطب یہ ولیوں کی ایک قسم ہے، ایک مرتبہ ہے ولایت کا۔ قطب کا مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے جناب، جیسے علاقے میں تھانے ہوتے ہیں تو فلاں علاقے کا فلاں ایس ایچ او، فلاں علاقے کا فلاں ایس ایچ او، اسی طرح قطب بھی ہوتا ہے۔ کہا کہ فلاں علاقے کے قطب کا انتقال ہو گیا اور ابھی ضرورت ہے، چاہیے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ صبح آنا، صبح دیکھتے ہیں۔ کہا کہ نہیں ابھی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ فلاں کمرے میں اللہ کا ولی ہے، ہم نے اسے قطبیت عطا فرما دی ہے، اور جاؤ اسے لے جاؤ وہاں پر۔ اب وہ شخص گیا اور جا کر دیکھا تو اسے کوئی بندہ ملا نہیں، واپس آیا، کہا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا کہ دیکھو قالین میں لپٹا ہوا لیٹا ہے، آرام کر رہا ہے، جاؤ وہی قطب ہے۔ اب جناب دیکھا تو قالین کھولا تو وہ بندہ برآمد ہوا۔ تو اب اس آنے والے نے کہا کہ چلو اللہ کے ولی، تمہیں فلاں علاقے کا قطب مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ کون اللہ کا ولی اور کون قطب؟ کہا کہ تم ولی ہو، تم قطب بن چکے ہو۔ تو کہا بھائی کوئی قطب نہیں ہوں میں، کوئی ولی نہیں ہوں، میں تو چور ہوں، چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہا کہ چور تھے، اب غوث پاک نے تمہیں ولی القطب بنا دیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی تم ولی القطب حاصل کر چکے ہو۔ تو جناب یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بھی فراست نظر عطا فرمائی تھی۔ آپ دلوں کے حال بھی جانتے تھے، چھپے ہوئے کا بھید بھی جانتے تھے، اور جناب جو چور آتا تھا، جو گندگی لے کر آتا تھا، غوث پاک اللہ کے فضل سے اسے پاکیزگی اور طہارت عطا فرما دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگان دین کا ادب اور احترام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگوں کی بارگاہ میں جب پہنچے تو صرف زبان ہی نہیں بلکہ دل اور ذہن میں آنے والے خیالات پر بھی اللہ ہم سب کو کنٹرول کر کے حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی خیال، اسی تمنا اور اسی آرزو کے ساتھ میں اپنی یہ تمہیدی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں، اور آئیے چلیے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ دو کلام کی مجھے فرمائش بالخصوص کی گئی تو میں اسی کی طرف آپ احباب کی خدمت میں وہ کلام پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تمام احباب باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ مفت پانا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے نبیرہ حضور تاج الشریعہ اختر رضا خان صاحب علیہ رحمہ کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں تمام احباب مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے ہو سکے تو اور نہ سماعت فرمائیے اللہ اس کلام کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ کہ بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں بلحوث سن سیم و زر کی سر بندگی اچھی نہیں بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں کہہ دیجئے سبحان اللہ سروری کہتے ہیں بادشاہی کو مالداری کو جس کے پاس مال و متاع ہو تخت و تاج ہو تو اس کو سروری کہا جاتا ہے سرور کہا جاتا ہے بادشاہ کو مالداروں کو تو اب جناب حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے در کی بھیک اچھی ہے بادشاہی سے کسی کو بادشاہی مل جائے اور کسی کو حضور کے در کی گداگری مل جائے تو گداگر حضور کے در کا ایسا ہے وہ بادشاہ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہتے ہیں سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور کہہ دیجئے سبحان اللہ سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور ارے ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں میں چاہتا ہوں مل کر میرے ساتھ جملہ کہہ لیجئے کہ ان کے در کی بھیک اچھی
سروری اچھی نہیں، تو مل کر یہ کر لیں، مل کر پڑھیں گے، مجھے امید ہے کہ ایک بہترین ماحول بنے گا اور ایک لطف و سرور کی کیفیت برپا ہوگی۔ محبت کے ساتھ کہیے، ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھی سروری، ان کی چوکھٹ چوم کر خود کہہ رہی ہے سروری، ان کے در کی، ان کی چوکھٹ چوم کر خود کہہ رہی ہے سروری، کیا کہ ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، بولو سروری سروری پا کر بھی کہتے ہیں گدایان حضور، بادشاہ، سرور، مالدار، تاجدار، دولت مند، بزنس مین بھی حضور علیہ السلام کے در پر جاتے ہیں تو گدا بن کے یہ کہتے ہیں سروری پا کر بھی کہتے ہیں گدایان حضور، ارے ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی نہیں، تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں تاجور، تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں تاجور، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، حجت اسلام اے حامد رضا بابائے من، کہہ دیجئے سبحان اللہ، حجت الاسلام اے حامد رضا بابائے من، تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں، تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری نہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے در کی خاک کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کوڑ کا مریض ہو، حضور کے در پر جائے، مدینے کی خاک اٹھا کر اپنے منہ پر مل لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ تو اب جناب جب یہ فضیلت ہے تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خاک طیبہ کی طلب میں خاک ہو یہ زندگی،
خاک طیبہ کی طلب میں خاک ہو یہ زندگی خاک طیبہ اچھی اپنی زندگی اچھی نہیں خاک طیبہ اچھی اپنی زندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری مل کر کہیے ان کے در کی بھی نہیں ان کے در کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں کہہ دیجئے سبحان اللہ ہیں جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے در سے لوگوں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں جنت کی تمنا کرو جنت مانگو تو اب جناب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں سوال دیکھیے شعر سماعت فرمائیے کہتے ہیں دشت طیبہ چھوڑ کر میں سیر جنت کو چلوں دشت طیبہ چھوڑ کر میں سیر جنت کو چلوں رہنے دیجئے شیخ جی دیوانگی اچھی نہیں سبحان اللہ اس میں بہت سارے لوگ یقیناً میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کچھ ایسے پیر صاحب بھی ہیں جو کہتے ہیں بس اللہ اللہ کرو اللہ اللہ کرو حضور کا نام لینا تو نعوذ باللہ ان کے یہاں شرک ہوتا ہے یا رسول اللہ کہنا ان کے یہاں شرک ہوتا ہے مکے جاؤ حرم میں جاؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو صفا و مروہ کی سعی کرو آب زمزم پیو لیکن مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے یہاں سے جاؤ اور یہاں سے مدینے نہیں جاؤ بلکہ کعبے میں جاؤ اور عمرہ کر کے واپس آ جاؤ وہاں جانا کون سا ضروری ہے تو اب جناب ایسے پیر صاحب کی طرف اور خاص کر یہاں پر آگے بتا رہے ہیں کہ کون کون ہیں جن کے بارے میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ وضاحت اور صراحت کر رہے ہیں کہتے ہیں رہنے دیجئے شیخ جی دیوانگی اچھی نہیں پھر سماعت فرمائیے دشت طیبہ چھوڑ کر میں سیر جنت کو چلوں حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں نا سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر تو حضور علیہ السلام کے بارے میں فرماتے مدینے کی فضیلت یہ ہے کہ جناب ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر یہاں پر جنت کو حقارت کی طرف سے نہیں دیکھا جا رہا جنت الحمدللہ ہم سب کا مقصد ہے جنت میں ہم سب جانا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھیے جب بات حضور کے مقابلے میں جنت کی ہو کہ حضور کے پاس جانا چاہتے ہو یا جنت میں جانا چاہتے ہو تو عاشق یہی کہے گا کہ حضور کے پاس جانا چاہتے ہیں کیونکہ مقصد کیا ہے یاد رکھیے مسئلہ بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک جس خاک کے ساتھ مس ہے وہ خاک عرش و کرسی عرش حق سے بھی بلند و بالا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیوں کہ حضور علیہ السلام سے سوچئے ذرا جس مٹی کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کعبے سے بھی بلند ہے عرش و کرسی سے بھی بلند ہے عرش حق سے بھی بلند ہے تو خود حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا جنت تو بنی حضور کے صدقے ہیں نا اگر حضور نہ ہوتے تو جنت بھی نہ ہوتی جنت کی نعمتیں بھی نہ ہوتی حوض کوثر بھی نہ ہوتا آبشاریں بھی نہ ہوتی کچھ نہ ہوتا تو سب کچھ حضور کے صدقے ہے تو جس کے صدقے ملا ہے تو ہم جب جنت کے مقابلے میں حضور کی بات کی جائے تو عاشق تو پھر حضور کی طرف ہی جانے کا اشارہ کرے گا تو اب سنیے دوبارہ دشت طیبہ چھوڑ کر میں سیر جنت کو چلوں ارے رہنے دیجئے شیخ جی
دیوانگی اچھی نہیں رہنے دیجئے شیخ جی، دیوانگی اچھی نہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کچھ لوگوں کا فتویٰ بھی آپ نے شاید پڑھا ہو، کہتے کوا حلال ہے، کوا حلال ہے. تو اب جناب حال یہ ہے کہ نیاز کا کھانا وہ ناجائز و حرام. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نظر و نیاز کیا جائے اور شربت بنا دیا جائے تو وہ شربت پینا ناجائز و حرام. لیکن جناب کوا جو ناجائز ہے اس کو لوگوں نے ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام کی نظر و نیاز ہو، غوث پاک کی نظر و نیاز ہو، امام حسین کی نظر و نیاز ہو، کھانا ہو، شربت ہو، حلوہ ہو، اس کو ناجائز و حرام کہا گیا. یہاں تک کہ ہولی اور دیوالی کا پرشاد جو ہے وہ بھی کھایا جا سکتا ہے نعوذ باللہ، لیکن کوا جو ہے وہ حلال ہے، وہ حلال ہے. دین جس پہ قرآن پڑھا جائے وہ کھانا حرام، کوا حلال. تو اب جناب سنیے، کہتے ہیں جو جنون خلد میں کووں کو دے بیٹھے دھرم، جو جنون خلد میں کووں کو دے بیٹھے دھرم، ایسے اندھے شیخ کی ارے پیروی اچھی نہیں، ایسے اندھے شیخ کی پیروی اچھی نہیں. ذرا مل کے کہہ دیجئے ان کے در کی بھیک اچھی سروری. جو اس بات کو مانتا ہے میرا یقین کامل ہے، اس نے گمان ہے کہ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو. اس میں کیا شک ہے کہ حضور کے در کی بھیک مل جائے تو جناب وہ بادشاہوں کے در سے لاکھوں پیسے بھی مل جائے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو مل کے کہہ دیجئے نا، ان کے در کی بھیک اچھی نہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اب سنیے ایک اور نظریہ، ایک اور عقیدہ جو کہ باطل عقیدہ ہے. کہا گیا، اشرف علی تھانوی کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے؟ کہا کہ جناب اگر علم غیب کی بات ہے اور بعض علم غیب کی بات ہے تو اس میں حضور علیہ السلام کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو جانوروں اور پاگلوں کو بھی ہے نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی نے جیسا علم نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا ایسا علم کسی کو عطا نہیں فرمایا. لیکن حال یہ ہے، سنیے، کہتے ہیں جہالت کا اندازہ لگائیے آپ. شاعر فرماتے ہیں، حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی. تاج الشریعہ فرماتے ہیں، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سر ان کے در کی بھیک اچھی سروری نہیں. یاد جانا میں معاذ اللہ ہستی کی خبر، یاد جانا میں کسی سے آگہی اچھی نہیں، یاد جانا میں کسی سے آگہی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اگلے شعر میں جو پڑھنے جا رہا ہوں اس میں حضور تاج الشریعہ مسلمانوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں. کہتے جناب تم فرنگی لباس پہن کر
فرنگیوں کا ماحول اختیار کر کے اور سمجھتے جناب ہم بڑے ٹھاٹ باٹ میں ویل سیٹ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیے جو جتنا ماڈرن ہے اور اپنے آپ کو اس ماڈرنزم میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑی روشنی میں رہتا ہوں، بڑا اجالا ہے اور میرا مستقبل بڑا برائٹ ہے، میرا فیوچر بڑا برائٹ ہے، تو اب جناب اس کو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ روشنی جس کو تم سمجھ رہے ہو نا، یہ روشنی نہیں ہے بلکہ یہ تیرگی ہے، اس کا انجام اندھیرا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو روشنی میں بیٹھا رہے، ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا رہے اور نماز کا وقت اور نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے تو کتنی ہی روشنی ہو، کتنی ہی ویل سیٹ زندگی ہو، کتنا ہی ٹھنڈا کمرہ ہو، نماز نہ پڑھنے سے ظاہری طور پر اس کا کمرہ جو ٹھنڈا ہے، لیکن جب مرے گا تو مرنے کے بعد نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ قبر کو آگ میں بھڑکا دیا جائے گا، اس کی قبر کو اندھیرا کر دیا جائے گا۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ یہ پیغام دینے مومنوں کو کہتے ہیں، طوق تہذیب فرنگی توڑ ڈالو مومنوں، طوق تہذیب فرنگی توڑ ڈالو مومنوں، تیرگی انجام ہے یہ روشنی اچھی نہیں، تیرگی انجام ہے یہ روشنی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، کہیے ان کے در کی اچھی نہیں۔ اور جو حضور کو پسند ہو وہ ہمیں پسند ہونا چاہیے، جو حضور علیہ السلام کو ناپسند ہو وہ ہمیں بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ اسی نظریے کا اظہار حضور اختر رضا خان صاحب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ اپنے اس مقطع میں فرمانے کہتے ہیں، جو پیا کو بھائے اختر بس وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، اور جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور کوشش کروں گا جو ہم سمجھ سکے ہیں وہ آپ کو سمجھاؤں۔ ویسے اس کلام میں میں نے کم و بیش ان اشعار کا انتخاب کیا ہے کہ جو آپ سنیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، اور آپ امید ہے کہ میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ محبت کا اظہار کرتے ہوئے سماعت فرمائیے، کہتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا،
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، تیرا وہاں کیا جو وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، قدم اعلیٰ ہے، کیسا قدم ہے؟ تو سنیے، کہتے ہیں قدم کا یہ معاملہ ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کا کیا معاملہ ہوگا؟ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ولی تھے جو شیر پر سفر کیا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کس پر؟ بھئی آج ہمارے پاس اگر ہیوی بائک آ جائے، بہترین گاڑی آ جائے، بہترین سواری آ جائے، ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، اور جناب ہمارے کالر چوڑے ہو جاتے ہیں ہم کہ جناب میرے پاس ہیوی بائک، ہیوی سواری ہے۔ سوچیے شیر پر سفر کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ ہم شیر کا نام ہی سن لیں اور اگر شیر کو دیکھ لیں تو پھر ہمارا پتا پانی ہو جائے، لیکن وہ مقام و مرتبہ یہ کہ شیر پر سفر کیا کرتے تھے، شیر سواری تھی ان کی۔ تو اب جناب ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت کبھی ہمارے یہاں تشریف لائے نا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا غوث اعظم، معاملہ یہ ہے کہ میں آ تو جاؤں لیکن یہ جو میرا شیر ہے نا یہ ایک وقت میں پوری ایک گائے کھا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ آئیے، آپ کے شیر کے کھانے کا بھی انتظام کر دیا جائے گا۔ اب جناب وہ بزرگ تشریف لے کر آئے نا تو غوث پاک نے اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ بھائی ان کے شیر کے لیے گائے کا انتظام کرو۔ اب جناب وہ خادم گئے ہیں اور گائے جب لے کر آنے لگے تو گائے کے پیچھے پیچھے غوث پاک کا کتا بھی آ گیا۔ جیسے ہی اس شیر نے گائے پر حملہ کرنا چاہا، اس کو اپنا نوالا بنانا چاہا، اس سے پہلے کہ جناب شیر جو ہے وہ گائے پر حملہ کرتا، غوث پاک کے کتے نے شیر پر حملہ کر کے شیر کو چیڑ پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ ان بزرگ نے کہا کہ حضرت یہ کیا؟ کہا کہ تمہارے شیر نے ہمارے گائے پر جب حملہ کیا نا تو ہمارے کتے کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ برداشت نہ ہو سکا، تو لہٰذا اس نے حملہ کر کے تمہارے شیر کا ہی چیڑ پھاڑ کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جب یہ واقعہ سنا پڑھا، یقیناً اسی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، رے سنو شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بھائی دو دریا کہیں مل رہے ہوں تو اس کو مجمع بحرین کہتے ہیں، دو دریوں کا جمع ہو جانا اس کو مجمع بحرین کہتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں، ماں باپ کی طرف سے حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ تو اب جناب حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ ہو تو محی الدین، تو حسینی حسنی کیوں نہ ہو تو
محی الدین، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، کہیے وہاں کیا مرتبہ اے غوث لا تیرا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرا رب فرماتا ہے کہ اے عبدالقادر کھا لے، تجھے میری قسم تو میں کھاتا ہوں، اے عبدالقادر پی لے، تجھے میری قسم تو میں پیتا ہوں۔ فرمایا کہ رب کائنات مجھے اپنی قسم دیتا ہے تو پھر میں کچھ کھاتا اور پیتا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ مصطفیٰ کی تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، وہ مصطفیٰ جو بے سایہ ہے ان کے بارے میں فرماتے ہیں مصطفیٰ کی تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، رے جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا۔ حضور عطا فرماتے ہیں، حضور دیتے ہیں، اللہ نے حضور کو مختار کل بنایا ہے، تو جناب حضور اعلیٰ حضرت حضور علیہ السلام کی اسی صفت کو اپنے شعر میں استعمال کرتے ہوئے حضور اعلیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرماتے ہوئے کہتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، بانٹنے والے، حضور تقسیم فرمانے والے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا فرمایا، تو اب فرماتے حضور اعلیٰ حضرت کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، تیرا وہاں کیا آپ ہمیں سننے آئے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ بھی ہمیں سنائیں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا، مل کر کہیے وہاں کیا کیا بات ہے، ماشاءاللہ لا تیرا وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے علاقے میں بہت زیادہ کتے آ جائیں، پریشان کرنے لگے لوگوں کو، تو پھر ایک کال کی جاتی ہے تو ایک مہم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتی ہے وہ مہم؟ کتا مار مہم، ایسے ہی ہے نا؟ تو اب جناب وہ مہم تو ہوتی ہے جہاں بھی کتے کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کو ٹیکا لگا کر اس کو مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، لیکن ان مہم چلانے والوں کو ایک خاص
حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے کہ بھائی ہر کتے کو مارنا، جہاں کتا دیکھو وہاں مار دینا، لیکن اس کا خیال رکھنا کہ جس کتے کے گلے میں پٹا ہونا تو اس کو نہیں مارنا۔ کیوں؟ پٹا یہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ جس کے گلے میں پٹا ہے نا تو اس کا کوئی مالک ہے، یہ آوارہ نہیں ہے۔ تو جناب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سماعت کیجئے، کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنی قسمت پر رشک کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھا لے کھائے سگانے بغداد، بغداد کے کتے میری قسمت پر رشک کرتے ہیں، کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، تیرا وہاں کیا تیرا، مجرم ہے، نکمے ہیں، ناکارے ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، جیسے بھی ہیں حضور کی امت ہیں، غوث پاک کے چاہنے والے اور غوث پاک کے مرید ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سوچ دیکھیے، کہا کہ جناب میں تو غوث پاک کا مرید ہوں، اب جناب میری نسبت تو غوث پاک سے ہے، کوئی اگر مجھے برا بھی کہے گا نا تو یوں ہی کہے گا نا کہ وہ احمد رضا قادری، وہ احمد رضا قادری اس کی بات کر، وہ تو ایسا ہے وہ تو ویسا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ جناب مجھے کیسا بھی کہیں، برا کہیں کیسا کہیں، لیکن آپ کی نسبت کے ساتھ مجھے کہیں گے تو یہی میری بخشش و مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو سنیے، کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی کرے، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، کہ وہی نام
کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا، کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا، تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم تیرا، تیرا وہاں کیا ایک مرتبہ اور مل کر سب کہہ دیجئے آخری مرتبہ، اس کے بعد پھر ہم سلام پڑھیں گے، مل کر کہیے، ایک کیف و ماحول بنے گا، مل کے پڑھیے، کیا پتہ کس کا پڑھنا قبول ہو جائے، اور یہ شان، یہ پڑھنا، یہ حضور غوث پاک کی تعریف کرنا ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا سامان بن جائے، کوئی بعید نہیں ہے، مل کر پڑھ لیجئے۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، تیرا وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام مقابل نقا، غوث اعظم امام توقا کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ
سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 زندہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان یا الہ العالمین یا مالک و مولا اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین ہمارے پڑھنے میں سننے میں سنانے میں سمجھنے میں سمجھانے میں کوئی غلطی خطا سرزد